میں علی کمیل قزلباش، ادیب، شاعر، مترجم، ٹیچر، یہ تمام حوالے ہیں۔ میری پیدائش بلوچستان کے ایک چھوٹے سے شہر لورالائی میں ہوئی، اور لورالائی میں بھی ایک گاؤں میں ہوئی۔ گاؤں کا ماحول جو ہر حوالے سے جہاں پسماندگی ہوتی ہے، مشکلات کی زندگی ہوتی ہے، ایک زمینوں پہ مزارع کا کام کرنے والا شخص، اس کے گھر جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اسی سلسلے میں اسی سلسلے کی ایک کڑی میں بھی بنیادی طور پہ گاؤں میں رہے۔ اسکول پرائمری جو ہوتا ہے سرکاری ٹھاٹھ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے، اسکول ہے، کبھی کوئی کتاب میں کمی، کوئی کاپی کئی کم ہے، کبھی کوئی تختی لکھی ہوئی نہیں، ان مشکلات سے گزرنے کا عمل عام بات ہوتی ہے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، پرائمری اسکول پڑھتے رہے، تو اسکول کے بعد آتے تھے تو گھر میں 2-4 بکریاں ہوتی تھیں، انہیں بھی چرانے لے جانا ہوتا تھا، وہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی تھی۔ زندگی کا مرحلہ ایسا ہی گزرتا تھا، اور کوئی ایسی فضا نہیں تھی، یا ایسا ماحول نہیں تھا، یا ایسا پلیٹ فارم فراہم نہیں تھا کہ جہاں بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کیا بننا ہے آگے۔ اور یہ رجحان خیر آگے بڑھتا رہا، گاؤں سے شہر لورالائی میں آئے، وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ تو جب رہنمائی کرنے والے آپ کے کوئی نہیں ہو، معاشرہ ہی رہنمائی نہ کرتا ہو، حوصلہ شکنیاں ہوں، حوصلہ افزائیاں نہ ہوں، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ جو رو بہہ رہی ہے اس میں آپ بہتے رہیں گے۔ اسکول میں میرا ایک کلاس فیلو 7ویں 8ویں جماعت میں ملا، جو جوتوں کی دکان میں کام کرتا تھا، میں بھی گیا اس کے ساتھ۔ اب جوتے بنا رہا تھا، میں چپل بنانا سیکھ رہا تھا، اور یہ جو 7ویں 8ویں کا بچہ تھا، اس کا نام غلام علی والدین نے رکھا تھا، اور یہ وہاں شاگرد تھا، استاد کے ڈانٹ بھی سنتا تھا، کبھی مار بھی پڑتی تھی، اور یہ خواب بن رہا تھا کہ ارے میں جوتے بنا کے استاد بنوں گا، کاریگر بنوں گا، یہ ہدف نظر آتا تھا۔ گھر آتا تو تھکن کی وجہ سے پڑھائی اچھی نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال پڑھنے کا رجحان تھا۔ تقریباً کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن پھر بھی آتی رہی۔ 10ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے استاد ہوا، کاریگر ہوا، بڑا اتراتا پھرتا تھا کہ بھئی میں تو کاریگر ہوں، جوتا بناتا ہوں، اتنے روپے میں لیتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ جو کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے، خصوصاً یہ جو پیشہ ور ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذہنی طبع کے لیے، تفریح طبع کے لیے موسیقی وغیرہ سنتے، تو میں بھی موسیقی سنتا تھا۔ اس موسیقی میں سے میرے اندر ایک ادبی حس بیدار ہوتی تھی، شعر سمجھ میں آنے لگتا تھا، رجحان پیدا ہو جاتا تھا۔ تو ایک وقت ایسے آیا کہ یہ میں دیکھوں، شعر کہنا شروع کروں، یہ کیسے ہے۔ تھوڑا بہت شاعری کی کوئی کتاب لی، پڑھنا شروع کی، لیکن شدید حوصلہ شکنی، گھر میں حوصلہ شکنی، تو ایک ایسے کردار کے طور پہ کتاب سے وابستگی، لیکن شدید شعری کتاب، شاعری کی کتاب پڑھنا کہ یہ تو فضول کا کام ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو، ڈانٹ پڑتی تھی، منع کیا جاتا تھا، کتاب چھین جاتی تھی۔ لیکن ایک خبط سا، ایک خیال سا کہ نہیں یہ پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں تھا خیال کہ شاعر بننا ہے، لکھنا ہے، پروفیسر بننا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ پھر شعر کہنا شروع کیا، شعر 2-4 لوگوں کو پتہ چلا کہ شعر کہہ رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ بڑا بیکار کام ہے، بیجا کام ہے، یہ کیا ہے جو کر رہے ہو۔ حتیٰ ایسے معاشرے میں ہم رہتے رہے ہیں کہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو میراثیوں کا کام ہے شعر کہنا، یہ تو جو گانے بجانے والے ہیں، حالانکہ میراثی بیچارے کا کیا قصور ہے، معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ ہے، لیکن ذہنیت ہے نا جو مسلط کی گئی ہے۔ میں نے وہ مشقت جاری رکھی، ڈانٹ بھی سنتا رہا، مخالفتیں بھی، تانے بھی، لکھتا رہا، ایک آدھ رسالے میں چھپنا شروع ہوا، میگزین میں 2-4 میں چھپتا رہا۔ تو وہ ادبی رسائل میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ بعد میں اس میں آپ کی تحریر کی جتنی بھی تحریر تھی اس کے بارے میں رائے آتی تھی، 2-4 لوگوں کی اچھی رائے آئی، وہ ڈرتے ڈرتے جو مجھ سے بڑے تھے، بڑے بھائی تھے گھر میں، ان کو دکھایا کہ دیکھیں یہ تو ایک فضا کچھ نرم ہوئی، کچھ گنجائشیں نکلی، لیکن پھر بھی وہ صورت تھی نہیں۔ میں جاتا تھا موچی کی دکان میں، کاریگر ہوا تو جوتے بنا لیے، مزدوری کی، اس سے اپنا خرچہ نکالا، اور وہی ذہن کہ پیسے بھی کما رہا ہوں، گھر کی بھی میں کچھ کفالت میں گھر کی مدد کرتا رہتا تھا، جو ضروری تھا۔ وہ باپ کی جو آمدنی اتنی ایک عام سپاہی تھا اتنی نہیں تھی۔ اچھا، جوتوں کی کام سے تھکن کا احساس ہوا، میں نے کہا یہ مجھے کتاب سے دور کرے گا، میں نے وہ چھوڑ دی۔
وہ کام چھوڑ دیا. لیکن ہم نے مانا کہ دلی میں رہیں گے مگر کھائیں گے کیا, اب کچھ وہ جیب خرچ جس طرح دی ہوا تھا, گھر میں دینے کی جو عادت تھی اس کا کیا کیا جائے. جا کے میں نے فوٹوگرافری کا پیشہ اپنا لیا, فوٹو بناتا تھا, اس سے بھی کچھ نہ کچھ گزر اوقات. تو یہ ہوا کہ میری شاعری تھوڑی سی گنجائشی بنی, تو ایک مرتبہ کوئٹہ کا جو ٹیلی ویژن ہے PTV ہے, اس پہ مجھے بلایا گیا, ایک انٹرویو میرا کیا گیا, میرے کچھ غزلیں موسیقی پہ گائی گئی, تو اس سے رجحان کچھ بدل گیا. میرا ایک استاد, میں اس کا نام ضرور ذکر کروں گا, یوسف ناصر صاحب تھے, وہ ہمیں کالج میں اردو پڑھاتے تھے, وہ بڑی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ بیٹا ہمت کریں, فخر کی بات ہے. اچھا گھر کی فضا بھی بہتر ہوئی, باہر شہر میں بھی کچھ سلسلہ ہموار نظر آنے لگا. یہ وہ وقت کا تھا میں اردو میں لکھتا تھا. پھر مجھے دھیان ہوا کہ پشتو بھی تو میں بولتا ہوں. لائبریری ایک بہت اچھی لائبریری تھی, اور ایک شخص کہیں ایک بنیادیں رکھتا ہے. لورالائی شہر میں DC ایک شخص آیا تھا, مسعود مفتی اس کا نام تھا, افسانہ نگار تھا, اس نے وہ لائبریری قائم کی تھی. اس لائبریری سے استفادہ کرتا رہا. پشتو بھی میں نے کتابیں رسالے پڑھ کے سیکھ لی, پشتو میں بھی لکھنا شروع کیا. پھر دھیان آیا کہ نہیں یہ شعر لکھ رہا ہوں, اس کے لیے ڈگری بھی ہونی چاہیے, تو پھر پرائیویٹ FA کی, پرائیویٹ BA کیا. پھر خیال آیا کہ نہیں مزید, تو بلوچستان یونیورسٹی, واحد اس وقت یونیورسٹی تھی بلوچستان پورے میں, وہاں آ کے میں نے داخلہ کیا. وہاں عدلیہ ماسٹر, وہاں پشتو زبان میں, اپنے اس یوسف صاحب کے کہنے پہ پشتو زبان میں نے ماسٹر کی ڈگری لی. پھر اس کے بعد خیال آیا کہ نہیں اردو میں بھی پرائیویٹ کی, اور پھر فارسی میں بھی. اس وقت جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو خانہ فرہنگ ایرانی کلچر سینٹر وہاں کوئٹہ میں تھا, وہاں فارسی کلاسوں کا اشتہار اخبار میں آیا, تو وہاں جا کے داخلہ لیا, جا کے فارسی بھی سیکھ لی. تو پھر فارسی میں ماسٹر کرنے لگا, وہ بھی ہوا. اب کوئٹہ میں آ کے یہ ہوا کہ تھوڑی سی فضا یہ بنی, ریڈیو میں کمپیئرنگ کرو, ٹیلی ویژن میں پروگرام وغیرہ ملتے رہے, تو ایک وہ موچی کی دکان سے نکلتے میڈیا کی تک آنا, کالم اخبار میں لکھنا, یہ سارے ایک جذبہ, ایک جوانی. ایک رسالہ شروع کر دیا میں نے پشتو ہی میں سے, ماہی تماس کے نام سے, جو کہ پشتو ادب میں اب بھی ایک اچھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, اگرچہ صرف 6 شمارے آپ سکا تھا. تو یہ ایک تسلسل تھا. اور پھر ایسا وقت آیا کہ اسے خانہ فرہنگ ایران میں فارسی پڑھتے پوزیشن میں جو کلاسوں میں لے رہے تھے ان کو ایران کا دورہ کرایا گیا. وہاں پتہ چلا کہ یہاں تو فارسی میں PhD ہوتی ہے. پھر مجھے موقع ملا اور میں نے کوشش کی, تو وہاں سے تہران یونیورسٹی سے مجھے PhD کا موقع ملا. میں نے وہاں PhD کر لی, اور میرا موضوع بلا مبالغہ دلچسپ موضوع ہے, علامہ اقبال اور خوشحال خان خٹک کا تقابلی جائزہ, ان کے فکر و شعر کی جو کمپیریٹیو اسٹڈی کا ہے وہ تھی. اور لیکچرشپ کی پوسٹیں آئیں تو میں نے اپلائی کیا لیکچرشپ کے لیے. وہ بھی جو کمیشن میں لسٹ آئی ان میں سر فہرست ہوا, اور 1997 سے یہی پیشہ ہے, پڑھا رہا ہوں, اور یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں. آج میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ بلوچستان کے ایک تعلیمی ادارے میں پڑھا رہا ہوں, ایک کالج میں پڑھا رہا ہوں, بلوچستان یونیورسٹی میں بھی پڑھائی, اور مجھے ایک موقع ایران کے زاہدہ یونیورسٹی میں بھی پڑھانے کا ملا. کشمیر جیسے خوبصورت علاقے کی باغ شہر میں بھی, وہاں میں اس یونیورسٹی میں بھی رہا. یہ تسلسل ہے. اس کتاب نے مجھے جوتوں کی دکان سے نکالا. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑی سطح پہ ہوں, کم از کم یہ ہے کہ کتاب سے جڑا ہوا ہوں, ایک علمی تعارف ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبرانہ پیشہ ٹیچنگ سے تعلق ہے, یہ چل رہا ہے. ابھی تک 14 کتابیں میری چھپی ہیں. تو یہ وہ سلسلہ تھا کہ جب جوتوں کی دکان میں ٹیپ ریکارڈر پہ گانے سنے جا رہے تھے, کلاسک غزلیں سنی جا رہی تھی, اس نے اندر سے کچھ تحریک دی, اور پروردگار کی مدد شامل آل رہی. وہ جو غلام علی تھا, اس کا سفر پروفیسر ڈاکٹر علی کمیل قزلباش تک آ گیا.